السلام علیکم اسٹوڈینٹس۔ اچھا جی، ہم جو ہے وہ کلاس میں 5 رکوع کر چکے ہیں سورۃ الاحزاب کے، 6 احادیث ہو گئی ہیں، اور ہمارا پہلا ایک جو ہے وہ موضوعاتی مطالعے میں سے، جیسے ہم پہلے 9th میں بھی کرتے رہے، پری 9th میں بھی موضوعاتی مطالعہ ہوتا ہے، تو اسی طرح 10th میں بھی ہے۔ تو اس کا جو ہم نے ایک چیپٹر کیا تھا موضوعاتی مطالعے کا، تو اب جو ہے وہ اگست کے جو لیکچرز ہیں، ہم انشاءاللہ اس میں 2 چیپٹر جو ہیں وہ ہم کریں گے، طہارت اور جسمانی صفائی۔ پہلے جو ہے وہ ہم نے حقوق العباد والا چیپٹر کیا تھا، جو آپ کے بک کا سب سے لاسٹ وہ ہے، ٹھیک ہے، چیپٹر وہ ہم نے کر لیا تھا۔ اب ہم چیپٹر نمبر 5 ہے آپ کی بکس پہ، پیج نمبر 67 آپ سارے کھولیں گے تو آپ کو سامنے نظر آ جائے گا طہارت اور جسمانی صفائی، ٹھیک ہے، زکوٰۃ والے چیپٹر کے بعد ہے یہ طہارت اور جسمانی صفائی، ایک پیج کا چیپٹر ہے سارا، ٹھیک ہے۔ تو تھوڑے سے چھوٹے اس کے جو کوشچنز ہیں وہ ان کے آنسرز جو ہے وہ ہم یاد دیکھ لیتے ہیں، چیپٹر انشاءاللہ کلاس میں ریڈ ہو جائے گا۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں طہارت پر ایک مختصر نوٹ لکھیں۔ جواب: اچھا، یہ تھوڑا سا بلر بھی کہیں کہیں سے ہوگا، تو میں ساتھ ساتھ ریڈ کر رہا ہوں، اگر کسی کو نہیں سمجھ آتی تو وہ مجھ سے پوچھتا ہے، میں اس کو اس لیے ریڈ کر رہا ہوں تاکہ اس کو سمجھ آ جائے۔ اگر پھر بھی سمجھ نہیں آتی تو کلاس میں جو ہے وہ آپ مجھ سے جو پوچھنا چاہیں وہ پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات اور دین فطرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین میں تمام انسانوں، خاص طور پر مسلمانوں کو، تمام چھوٹی اور بڑی باتوں سے قرآن و حدیث کے ذریعے آگاہ کر دیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر اپنے دین کو عملی طور پر سمجھا دیا ہے تاکہ ہر چیز واضح ہو جائے۔ طہارت قرآن کریم کی روشنی میں، کیونکہ سوال جو ہے وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتانا ہے، تو اوپر طہارت کی ڈیفینیشن آ گئی کہ طہارت کے بارے میں اسلام جو ہے وہ ہر چیز کے بارے میں آگاہی دیتا ہے، تو ایون طہارت کے بارے میں بھی آگاہی جو ہے وہ اسلام دیتا ہے۔ اب طہارت ہوتی کیا ہے وہ آگے آ رہا ہے، طہارت میں صفائی، ٹھیک ہے، پاک کی۔ تو اب وہ بتا رہے ہیں کہ قرآن پاک اس بارے میں کیا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ ترجمہ: بے شک اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ربانی ہے، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ۔ ترجمہ: اپنے کپڑوں کو پاک رکھو اور ناپاکی سے دور رہو۔ ایک اور جگہ ارشاد ربانی ہے، وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ترجمہ: اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں خوب صاف کر دے اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دے کہ تم شکر ادا کرو۔ عربی یاد کرنی ہے بچے اس کی، ٹھیک ہے، یہ عربک بھی یاد کرنی ہے تینوں آیات کی۔ اعراب نہیں لگایا، اعراب کے بغیر ہی یاد کریں گے، بٹ اس کو یاد لازمی کرنا ہے آپ نے۔ طہارت حدیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جنت میں مومن کا زیور وہاں ہوگا جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہوگا، ٹھیک ہے، مطلب کہ وہ چمک اعضاء اس کی چمک ہوں گے، وضو والے اعضاء انسان، ہم وضو کرتے ہیں نا، ہاتھ دھوتے ہیں، منہ دھوتے ہیں، سر کا مسح کرتے ہیں، پاؤں دھوتے ہیں، تو جہاں تک ہمارے وہ حصے دھلتے ہیں تو وہاں تک جو ہے وہ اس کا ثواب، جہاں تک وہ دھلیں گے وہ قیامت کے دن وہ پورشن ہمارا بہت زیادہ روشن ہوگا، نور نکل رہا ہوگا۔ اچھا، کچھ احادیث ہیں اور بھی جو یہ لکھی ہوئی ہیں، ان کو بھی دیکھ لیں۔ ارشاد نبوی ہے، الطہور شطر الایمان۔ ترجمہ: طہارت ایمان کا حصہ ہے، شرط ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد نبوی ہے، الطہور نصف الایمان۔ طہارت نصف ایمان، ہم کہتے ہیں نا صفائی نصف ایمان ہے، تو وہ حدیث شریف ہے، ٹھیک ہے، اس کی یہ ٹرانسلیشن ہے، عربک یا ساتھ ساتھ کرنی ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، ان اللہ جمیل و یحب الجمال۔ بے شک اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، یہاں سے کٹ کے وہ ایڈ کر لیجئے گا، پسند کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی اسی کویشچن کی لاسٹ حدیث ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ مدینہ منورہ کے قریب ایک بستی قبا کے لوگ نماز کے لیے طہارت کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے، جس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی تعریف یوں بیان فرمائی ہے، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ ترجمہ: مسجد قباء میں ایسے لوگ نماز پڑھتے ہیں جو طہارت کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ طہارت کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، مطلب جو صفائی اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی صفائی اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو یہاں جو یہ آپ کا پہلا کوشچن ہو گیا، جو کوشچن پیج نمبر 69 پہ لکھے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آگے کوشچن نمبر 2، وضو کا طریقہ بیان کیجیے۔
جو وضو صفائی کے ایک عمل کا نام ہے جو مسلمانوں پر نماز یا قرآن کو چھونے سے پہلے واجب ہے۔ اس میں پانی کی مدد سے منہ ہاتھ دھوئے جاتے ہیں اور مسح کیا جاتا ہے۔ وضو کے مسنون طریقہ درج ذیل ہے۔ مسنون سنت طریقہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کرتے تھے: اچھی طرح ہاتھ کو دھونا، 3 بار کلی کرنا، 3 بار ناک میں پانی ڈالنا، چہرہ دھونا اور منہ اور ناک اس میں شامل ہیں۔ اچھا، چہرہ دھونا ہے تو چہرہ کہاں سے دھونا ہے؟ ماتھے سے لے کر یہ جو چین ہے یہاں تک، اور ایک کان سے دوسرے کان تک کہ جتنا حصہ ہے وہ سب جو ہے وہ دھلنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ کون اچھا کہاں گیا جی؟ کوہنیوں تک ہاتھ دھونا، سر کا مسح کرنا، ٹخنوں تک پاؤں دھونا، ٹخنے اس میں شامل ہیں، اینکلز، ٹھیک ہے؟ وضو کے آزاد ہوتے ہوئے ترتیب قائم رکھنا، مطلب اسی طریقے سے وضو کرنا۔ وضو ہم لوگ سب کرتے ہیں، ہمیں طریقہ پتہ بھی ہے، 3 3 بار ہم اعضاء کو دھوتے ہیں، سنت طریقہ ہے، اور اسی کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے۔ اور آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ وضو کے ساتھ کے لیے تسلسل کے ساتھ آزاد ہونا، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ اعضاء کو دھوتے ہوئے درمیان میں لمبا فاصلہ نہ آئے۔ یہ نہ ہو کہ ہاتھ دھوئے اور اس کے بعد اب جو ہے وہ نلکا بند کر کے کچھ کام کیا، پھر آگے جو ہے وہ منہ دھویا اور باقی وضو کیا، ایسے نہیں کہ ایک باری جو ہے وہ وضو ہو جانا چاہیے۔ تو یہ وضو کا طریقہ انہوں نے پوچھا تھا، تو الحمدللہ ہم سب مسلم ہیں، ہمیں طریقہ پتہ ہے، ہم بچپن سے ہی نماز روزہ اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، تو اس کے لیے وضو کرتے ہیں، ہمارے پیرنٹس نے ہمیں گائیڈ کیا ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے ان پہ عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ یہ دیکھنا ہے کہ یہ کیسے، اگر کوئی چیز کم ہے اس کو وہ جو ہے اس خرابی کو دور کر لیں۔ غسل کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ مسنون وہی سنت۔ اب غسل بندہ پاکی کیسے حاصل کرتا ہے، نہانا کیسے ہے؟ غسل کا مسنون طریقہ: جو شخص غسل کرنا چاہے کہ سب سے پہلے دونوں ہاتھ کلائی تک 3 مرتبہ دھوئے، پھر بدن پہ جہاں کوئی نجاست حقیقی لگی ہے اس کو بھی دھو ڈالے، پھر کلی غرارہ کرے اور ناک میں پانی ڈالے۔ اگر روزے دار ہے ہو تو غرارہ نہ کرے، ٹھیک ہے؟ نجاست حقیقی کوئی جو ہے وہ گندگی لگی ہے، کیچڑ لگ گیا ہے، کوئی ایسی چیز جو گندگی ہو، خون ہوتا ہے، کوئی ایسی چیز بدن پہ لگی ہے، اس کو جو ہے وہ صاف کر لیا جائے، پہلے دھویا جائے، ہاتھ دھوئیں، ٹھیک ہے؟ اور جہاں گندگی لگی ہے اس گندگی کو صاف کر کے جسم کو پاک کریں۔ پھر کلی کرنی ہے، غرارہ نیچے حلق تک پانی لے کے جانا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر روزہ ہے تو پھر ہم نہیں کریں گے، اگر روزہ نہیں ہے تو ہم نے حلق تک پانی پہنچانا ہے۔ ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ نہ کرے، مسواک بھی کرے اور پورا وضو کرے، ٹھیک ہے؟ ناک میں پانی ڈالنا ہے، یہ اوپر ہمارے ہاں یہاں ایک ناک کے آنکھوں کے درمیان جو ہے نا، جہاں ناک ہے ہمارا، اس کے درمیان ہڈی ہوتی ہے، تو اس ہڈی تک جو ہے وہ پانی پہنچانا لازمی ہوتا ہے غسل کا، ٹھیک ہے؟ ناک کو صاف کرنا اور یہاں تک پانی پہنچانا یہ لازمی ہوتا ہے۔ مسواک کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پورا وضو کرنا ہے۔ ہاتھ پیر کی انگلیوں کا خلال بھی کرنا ہے۔ اب انگلیاں نا ان میں گیپ کئی بار کم ہو جاتا ہے، تو کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے گیپ نہیں ہوتا تو وہ پانی ان میں صحیح نہیں جاتا، تو اس لیے پانی وہاں تک بھی ہمیں پہنچانا ہے۔ وضو کے بعد پہلے سر کو دھو لے، پھر تمام بدن پہ تھوڑا سا پانی ڈال کے ہاتھ سے ملے یا گیلا ہاتھ تمام بدن پر پھیرائے، تاکہ جب پانی ڈالے تو بدن پر سب جگہ اچھی طرح پانی پہنچ جائے اور کوئی جگہ خشک نہ رہے، ٹھیک ہے؟ پھر سارے بدن پر 3 مرتبہ پانی بہائے اور ہر دفعہ بدن کو ملے، کہیں سوکھا نہ رہ جائے۔ بدن پر پانی اس ترتیب سے ڈالے کہ پہلے اپنے داہنے کندھے پر 3 مرتبہ، پھر بائیں کندھے پر 3 مرتبہ، پھر سر پر، پھر سارے بدن پر 3 مرتبہ پانی ڈالے۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ پہلے سر پر 3 مرتبہ پانی ڈالے، پھر دائیں کندھے پر، پھر 3 مرتبہ، پھر بائیں کندھے پر 3 مرتبہ، اور غسل فرض ہو تو سوائے بسم اللہ کے اور کوئی دعا نہ پڑھے، اور بسم اللہ بھی کپڑے اتارنے سے پہلے پڑھ لے، اور نہاتے وقت بغیر سخت ضرورت کے کسی سے کوئی بات نہ کرے۔ غسل کے بعد چاہے تو اپنے جسم کو کسی کپڑے سے پوچھ ڈالے اور نہانے کے بعد فوراً کپڑے پہن لے۔ تو یہ وہ طریقہ ہے بچوں جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کہ غسل کا، ٹھیک ہے؟ اور احادیث سے ہی یہ میں نے ہاں مینشن بھی احادیث ہی کی ہیں کہ کیسے جو ہے وہ ہم نے غسل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو سر پہ پہلے پانی ڈالنا ہے 3 بار، داہنے کندھے پہ 3 بار پانی ڈالنا ہے، دائیں جو ہمارا شولڈر ہے، کندھا شولڈر، ٹھیک ہے؟ پھر لیفٹ شولڈر پہ ہم نے 3 بار پانی ڈالنا ہے، اور پھر فل باڈی کے اوپر ہم نے پانی ڈال لینا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ سنت طریقہ ہے، اس کے مطابق ہم نے غسل کرنا ہے، اپنے آپ کو پاک کرنا ہے۔ اور یہ بھی بتا دیا کہ اگر ہم ناپاک ہیں تو ہم نے جو ہے وہ بسم اللہ نہیں پڑھنی، ٹھیک ہے؟ اور بسم اللہ پڑھنی ہے تو کپڑے اتارنے سے پہلے جو ہے وہ ہم نے بسم اللہ پڑھ لینی ہے۔
اور بعد بیچ میں جو ہے وہ بات چیت نہیں کرنی، اور جیسے ہی نہا لیں فوراً اپنے آپ کو کورڈ کر لینا ہے. اور یہ جو ہے اپنے وضو بھی ساتھ جو ہے وہ لازمی کرنا ہے. ہم عموماً وضو نہیں کرتے، کئی لوگ بس نہا لیتے ہیں تو بس پاک ہو گئے. ناک میں پانی کلی کرنا، یہ بالکل اس کا خیال کرنا ہے، ٹھیک ہے، کوئی چیز اس میں سے کم نہ رہ جائے. اور اس سے ریلیٹڈ اگر آپ کا کوئی کوشچن ہو تو وہ آپ جو ہے وہ مجھ سے کلاس میں جو ہے وہ پوچھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے. طہارت کی کیا فوائد ہیں؟ سوال نمبر 4. اچھا، ایک سوال تھا طہارت کے بارے میں، ایک آیت اور ایک حدیث کا بیان کیجیے. تو اوپر وہ بہت سارے جو ہے احادیث جو ہیں یہاں یہ مینشن ہو گئی تھی، آیات اور احادیث، اس لیے وہ کوشچن الگ سے نہیں مینشن کیا. اب طہارت کے فوائد پہ آ جاتے ہیں. طہارت کے چند فوائد درج ذیل ہیں. طہارت کے فوائد احادیث نبویہ کی روشنی میں. احادیث شریفہ میں طہارت اور صفائی کے بڑے فوائد بیان کیے گئے ہیں. ایک روایت میں کہ جو شخص پاکی کی حالت میں ہوتا ہے فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. ایک اور روایت میں ہے کہ جو شخص اپنے گھر، آنگن صحن اور استعمال چیزوں کی ستھرائی کا اہتمام کرتا ہے تو اس سے فقر اور تنگ دستی دور ہوتی ہے اور غنا اور مالداری نصیب ہوتی ہے. ایک اور روایت میں ہے کہ جو شخص اچھی طرح وضو کر کے مسجد میں جانے کا اہتمام کرے تو وہ نماز کی حالت میں شمار کیا جاتا ہے جب تک کہ اس کا وضو نہ ٹوٹ جائے. اسی طرح ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن وضو کی وجہ سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء خوب چمکدار اور روشن ہوں گے، اور اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پہچانیں گے. ٹھیک ہے، یہ ساری احادیث جو ہیں یہ طہارت سے متعلق ہیں کہ ہم نے طہارت کا اہتمام کرنا ہے، طہارت کیوں پاکی حاصل کرنی ہے، اس کے کیا فائدے ہیں کہ ہمارے جو ہے وہ غربت، فقر، تنگ دستی ختم ہوگی، اور ہمارے لیے فرشتے جو ہے مغفرت دعا کریں گے، اور ہمارے اعضاء جو ہے وہ قیامت کے دن جو ہے وہ چمک رہے ہوں گے. طہارت کو نہ اپنانے کی وجہ سے عذاب الہی. طہارت اور نظافت کا اہتمام نہ کرنے پہ احادیث شریفہ میں بڑی وعیدیں آئی ہیں. ایک حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عام طور پر عذاب قبر پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ حدیث شریف ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے کہا ان 2 قبریں تھیں، کہا ان قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور ایک کو جو ہے وہ جو عذاب کی وجہ بتائی وہ یہ تھی کہ وہ جو ہے وہ پیشاب کی چھینٹوں سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچاتا نہیں تھا. تو وہ پیشاب کی جو چھینٹیں چھوٹے چھوٹے سے بھی مانیوٹ سے بھی اگر وہ کوئی قطرہ وہ ہمارے اوپر، ہمارے کپڑے کے اوپر یا جسم کے گر گیا تو ناپاک ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو ہم نے اس چیز کا بہت خیال رکھنا ہے کہ واش روم جائیں تو ہمارے کپڑے، ہماری باڈی ہر اعتبار سے جو ہے وہ صاف رہے. ایک اور روایت میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام 2 قبروں کے پاس سے گزرے تو فرمایا کہ ان دونوں قبروں کو والوں کو عذاب ہو رہا ہے کیونکہ ان میں سے ایک پیشاب کی چھینٹوں سے احتیاط نہیں کرتا تھا، دوسری چغلی کرتا تھا، وہی جو ابھی میں نے بتایا. ٹھیک ہے، طہارت کے طبی فوائد. اس کے علاوہ طہارت اور نظافت کا اہتمام کرنے سے انسان کو طبی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں. صفائی ستھرائی حفظان صحت میں معین و مددگار ثابت ہوتی ہے. نفاست و پاکیزگی کا اگر کوئی انسان خیال رکھے تو بہت سی بیماریوں سے حفاظت ہو سکتی ہے. شرعی اور طبی نقطۂ نظر سے جہاں ایک انسان کے لیے نفاست و پاکیزگی کا اہتمام بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے جی، عقل انسانی بھی نفاست و پاکیزگی کی متقاضی ہے. جو انسان طہارت و صفائی کا اہتمام کرتا ہے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، خوش اخلاقی اور ملنساری سے پیش آتے ہیں، مجلس میں آگے جگہ ملتی ہے. اس کے برعکس جو انسان گندا رہتا ہے، میلے کچیلے لباس پہنتا ہے، اپنی وضع اور حیت کو خوش منظر نہیں بناتا ہے تو لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں. مجلس میں پیچھے جگہ ملتی ہے، معاشرے کے اندر ایسے انسان کو عزت اور عظمت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے یہ ہمارا یہاں یہ کوشچن بھی کمپلیٹ ہو گیا کہ احادیث کی روشنی میں بھی طہارت کے فوائد ہم نے دیکھ لیے. پھر ہمارے یہ کہا کہ یہ جو ہے ہمارے جو اللہ نے ہمیں بنایا ہے، ہماری جو عقل ہے وہ بھی اس کی بات کرتی ہے کہ صاف ہو، جو صاف ہوتا ہے، صاف نیٹنیس ہوتا ہے تو اس کو عزت دی جاتی ہے، وہ آگے اس کو جگہ ملتی ہے، لوگوں میں محفل میں اس کو رسپیکٹ دی جاتی ہے. جو صاف ستھرا نہیں رہتا اس کی اتنی رسپیکٹ نہیں کی جاتی. اور یہ بھی کہ یہ میڈیکلی بھی ہے کہ صاف ستھرا رہتے ہیں تو انسان بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے، اس پہ حملہ نہیں ہوتا. تو ہماری جو شریعت ہے، ہمارا اسلام، ہمارا دین ہماری ہر چیز کا خیال رکھتا ہے کہ کسی طرح سے بھی ہم جو ہے وہ دنیا میں ذلیل و خوار نہ ہو، ہم جو ہے وہ کامیاب رہیں، ہم صحت مند رہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ صلاح جو ہے ہمیں حکم ہے کہ ہم صفائی کو اختیار کریں تاکہ ہم ہر طرح کے مشکل سے اور جو
مسائل ہیں ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں. اگر کسی قسم کا کوئی سوال ہو تو آپ جو ہے وہ زوم کی جو لائیو کلاسز ہیں اس میں مجھ سے اس حوالے سے پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور جو بھی چیز ڈسکس کرنا چاہیں تو آپ وہاں میرے سے کوشچن آنسر اس حوالے سے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی.